اسلام کے عروج میں حکمت نبی کی ہے، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، محبوب ہم کو اس لیے سنت نبی کی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ جب یہ مومن لگانے لگے ہیں۔ حضرت والا کا بیان ہوگا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ دستار بندی کی ایک مبارک تقریب ہوگی، اور دستار بندی پر بہت سی نظمیں اور اچھے اشعار ہیں پیش کیے جائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا حبيبنا ونبينا وشفيعنا صلوات الله عليه الف الف سلام۔ وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرات گرامی، اساتذہ کرام اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اعظام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، آج کا یہ پروگرام دراصل بچوں کا پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں مولانا زاہد عباسی صاحب نے بڑی محنت کی اور بڑی کاوش و جد و جہد کے ساتھ اس پروگرام کو اب تک انہوں نے چلایا اور چلاتے رہیں گے۔ ابھی چونکہ میری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں، میں تو چاہ رہا تھا کہ پروگرام ان کا مسلسل چلتا رہے اور مجھے اجازت دے دیں، لیکن انہوں نے دو لفظ میں، چونکہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے صرف آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کی منڈی میں نیلام کیا جا رہا تھا، تو بہت بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، اور اس میں عزیز مصر کا بادشاہ بھی تھا۔ اس میں ایک بڑھیا بھی پہنچی ہوئی تھی اپنا بہت تھوڑا سا سرمایہ لے کر، اور اس لیے وہ پہنچی تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ یوسف کو خرید نہیں سکتی تھی، لیکن اس لیے پہنچی تھی کہ جب تاریخ رقم کی جائے، جب تاریخ لکھی جائے، تاریخ کے اوراق میں اس کا بھی نام آ جائے، تو اسی لیے چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کے سامنے اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی، روضۃ الاطفال کی جب جو ہے وہ تاریخ رقم کی جائے گی، تو اس میں کونے میں میرا بھی کہیں نام آ جائے گا۔ اور ویسے تو یہ جلسہ در حقیقت دستار بندی کے نام سے موسوم ہے، اور وہ دستار بندی کیسی، دستار کس کو رکھی جائے گی اور کس کے سر پہ رکھی جائے گی، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محتم بشان، سب سے زیادہ بھاری و بھرکم کتاب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر ان کو تم پکڑے رہو گے، ان پر عمل پیرا رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہی قرآن تو تھا، بے شمار واقعات ہیں اس قرآن کریم کے۔ حضرت عمر کا واقعہ پڑھ جائیے، پھر طفیل دوسی کا واقعہ پڑھ جائیے، بے شمار اس پہ واقعات ہیں، ان کو آپ پڑھیے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کرتا کیا ہے، قرآن دلوں میں اترتا کیسے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں، یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ
اچھا اور کریم آدمی کون ہے؟ جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے۔ آج سب سے بڑا سانحہ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے، ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف جو ہے رغبت نہیں دلاتے، قرآن کی طرف جو ہے ان کا شوق فراواں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے بہت سے بچے اور بہت سے لوگ بالغ بھی ہو گئے اور قرآن کی ایک سورہ بھی اچھی طرح نہیں پڑھ پاتے۔ نمازیں کیسے صحیح ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو اپنے والدین کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ایصال ثواب وہ کیسے کرے گا؟ یوں تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، یہ قیامت کی صبح تک مٹ نہیں سکتا۔ قرآن کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے جس کی ذمہ داری لی ہے وہ ذمہ داری اس طرح سے لی ہے اس حفاظت کی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ کرا دیا ہے۔ ایک دو نہیں، بے شمار لوگوں کو، آپ کروڑ انسانوں کے سینوں میں آج قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ معجزے کے طور پہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ الحمدللہ یہ جلسہ جو ہے اسی مناسبت سے ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مدرسے کے لوگ اور روضۃ الاطفال کے جو ذمہ داران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنی کچھ کارکردگی، بڑوں کے سامنے جو ہے کچھ کارکردگی پیش کی جاتی ہے تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، ان کے دل میں جذبہ کیا ہے۔ ابھی ایک لڑکے نے کہا تھا کہ جو ہے وہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ اسی چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے، چھوٹے چھوٹے مکتبوں سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں، اپنے ادارے کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی ظاہر ہے کہ اس پہ اگر کچھ کہا جائے تو 1 گھنٹہ بھی ناکافی ہے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جن کے صاحبزادگان اس دستار کے مستحق ہیں، قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں بہت ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور روضۃ الاطفال کے ذمہ داروں کو، خصوصاً زاہد عباسی صاحب ندوی کو، کہ انہوں نے ایک اچھا خوش آئند قدم اٹھایا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور اس ادارے کو دین دنی چوگونی ترقی نصیب فرمائے۔ اور پھر اس شعر پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ایک نعمت دی تھی، اس کو کہاں ضائع کیا تم نے؟ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کیا تو ورنہ کل گلشن تو کیا دریا تلک جل جائے گا، جنگلوں کی آگ سے صحرا تلک جل جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔